نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر۔ پارہ 27 سورہ قمر رکوع 3 آیات نمبر 41 تا 48۔ آیات مذکورہ میں فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے، جن کے پاس بہت ساری چیزیں ڈرانے کے لیے بھیجی تھی، اور اس سے مراد نذر سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہے، ارشادات ہے، تکوینی طور پر، تشریعی طور پر فرعون اور آل فرعون کو عذاب الہی سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات دی تھی، لیکن فرعون اور آل فرعون نے تمام معجزات کو جھٹلایا، اور نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ ساحر کا الزام بھی لگایا، اور عملاً اس کا مقابلہ بھی ہوا۔ توحید الہی کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اور فرعون نے الٹا اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی۔ پھر اس کے بعد اس کی فرعونیت، جبر اور تسلط پر، ظلم پر، انکار پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پڑا، صاحب قدرت نے پکڑ لیا، قہر سے، غضب سے۔ ظاہر ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور فرعون کو ایسا پکڑا کہ اپنی افواج سمیت فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، دریا میں غرق کر دیا، نشان عبرت بنایا، اور عبرت اور موعظت کا سبب بنا ہے۔ آیت نمبر 43 میں کفار سے سوال ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا، اور 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ کفار، مشرکین، منکرین کے واقعات، یہ کفر، یہ شرک کے اساس پر نزول عذاب بہتر ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی ہے، کوئی براءت مذکور ہے؟ زبور کی جمع ہے، لغوی معنی ہے لکھی ہوئی چیز۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، اس کتاب کا نام بھی زبور تھا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب رہے گی، جبکہ ان کے مغلوبیت شواہد کی طرح، روز روشن کی طرح عیا ہے، اور ان کو خود بھی اپنی مغلوبیت کا، شکست کا یقین بھی ہے ان بدبختوں کو، اور عنقریبی شکست بھی کھائیں گے۔ جس طرح گزشتہ اقوام نے شکست کھایا ہے، اس طرح یہ بھی شکست کھائیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، اور یہ پیشنگوئی ہے قرآن کریم کی۔ اس طرح حدیث میں ہے فِيهِ نَبَأٌ مَّا قَبْلَكُمْ وَخَبَرٌ مَّا بَعْدَكُمْ،
پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں یہ پیشن گوئی حق ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی، بدترین شکست سے دوچار ہوئے اور نشانی عبرت بن گئی۔ دنیا میں ان کے لیے یہ عذاب تھی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ قیامت کا عذاب اس سے بڑا عذاب ہے۔ قیامت کا جو عذاب ہے، اصل وعدہ تو قیامت کا ہے، جو کہ ادھیٰ ہے، امرہ ہے۔ ادھیٰ کا معنی ہے ہیبتناک، اور مرہ کا معنی ہے کڑوا، تلخ۔ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک بڑی سخت دن ہے قیامت، اور ایک ناگوار تلخ اور کڑوا دن ہے۔ قیامت تو ضرور آئے گی، کیا قیامت کے واقع ہونے میں تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر قیامت میں ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ کفار بڑی غلطے پر ہے، بے عقلی میں پڑے ہیں، جنون اور پاگل ہے۔ ان کو بہت جلد عین الیقین کے اساس پر معلوم ہو جائے گا۔ دلال کا تو اصل معروف معنی ہے گمراہ، اور سعر کا اصل معنی ہے جہنم کا آگ، لیکن یہاں یہ تعبیر ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں بھی ہے اور جنون میں بھی ہے، پاگل پن کے شکار ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، عین الیقین اس طرح ہوگی، یہ کیفیت ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ عین الیقین کی کیفیت کا بیان ہے کہ وہ بے ایمانہ ہوگی کہ جس روز یہ لوگ گھسیٹے جائیں گے اور اوندے منہ، الٹے منہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکو آگ کا مزہ جو ہے چکو، آگ کا عذاب چکو۔ یہ عذاب انصاف کی بنیاد پر تمہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں یہ کفار، مشرکین، منکرین نے توحید الہی کو جھٹلایا، رسولوں کی رسالت کو جھٹلایا، بعض بعد الموت کو جھٹلایا، روز قیامت کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا، اعمال سیئہ کا ارتکاب کیا، ظلم کیا، جبر کیا، بربریت کا ارتکاب کیا۔ ان بدبختوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کو نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے بڑی جدوجہد سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن ان بدبختوں نے دعوت و تبلیغ کو ٹکرایا، اپنی خواہشات کے مطابق چلتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ قیامت تو انصاف کا دن ہے، وہاں پر تو ہر بندے کو ان کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اس نے خیر کا عمل کیا ہے اس کو شاباش ملے گی اور دیکھیں گے اپنی نیکیوں کو، اس نے شر کا عمل کیا ہے اس کو سزا ملے گی، اور انصاف کے تقاضے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق کے ساتھ آئے آل فرعون، پھر آل فرعون کے پاس النذر، ڈرانے والے رسول، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کلھا سب نشانیوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں، اخذا پکڑنا، عزیز زبردست، ایک زبردست، مقتدر صاحب قدرت کا ایک زبردست
صاحب قدرت کا نے پکڑ لیا اس کو۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار بہتر ہے ان لوگوں سے؟ ام لکم براءۃ، کیا تمہاری لیے نجات ہے، براءت ہے، معافی ہے، فی الزبر کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، کہ ہم ایک جماعت ہے انتقام لینے والی، سیہزم الجمع، عن قریب شکست کھائیں گی یہ جماعت بھی، ویولون الدبر، اور بھاگیں گی پیٹ پیر کر، وللساعۃ موعدہم، نہیں بلکہ قیامت ان کے وعدے کا دن وقت ہے، والساعۃ، اور قیامت، ادھا بہت سخت ہے، وامر، اور بہت تلخ ہوگی، کڑوا ہوگی۔ ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی ضلال، گمراہی میں ہے، وسعر، اور پاگل پن میں مبتلا ہے، جنون میں ہے۔ یوم یسحبون، جس دن گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے منہ کے بل ذوقوا، اور کہا جائے گا کہ چکو، مسا سقر، یہ چونا آگ کا عذاب ابھی چکو۔ اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن، اور عذاب قبر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔